ان کا حال بھی ایسا ہے کہ اگر کوئی ٹوٹ کر چاہتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ تو چاہ رہا ہے، بلکہ ان کا حال یہ ہے اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کو پکڑتے ہیں، خانہ کعبہ کے پاس لے آتے ہیں، ہجوم جمع تھا، مکہ والے سب کھڑے تھے، تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر کے کہتے ہیں اے مکہ والوں سن لو، آج سے زید کو میں نے آزاد کیا ہے، اور صرف آزاد نہیں، آج سے یہ میرا وارث ہے اور میں اس کا وارث ہوں، یہ میرا بیٹا ہے۔ حضور نے تنہا ایک ہی صحابی کے لیے کہا یہ میرا بیٹا ہے، اور اس کے بعد زید بن حارثہ کو لوگ جو مکہ میں پکارتے تھے زید بن محمد کہتے تھے، محمد کا بیٹا زید، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹا ہونے کا شرف پایا ہے۔ میرے عزیزو، یہ جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کا ایک بار مزہ چکھ لیا تو وہ پھر یوں ہی کہتا ہے پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ حضور پاک کی گلی میں جو ایک بار مزہ لے لے وہ پھر دنیا کی ٹھوکریں نہیں کھاتا۔ اسی لیے آج تم سب کے لیے میرے عزیزو ایک ہی فرمان میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سنا کر رخصت ہوتا ہوں۔ ایمان کی حلاوت اس کو ملتی ہے جو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور دوسری چیز یہ بھی ہے کفر میں جانے کو ایسا ناپسند کرتا ہو جیسے آگ میں ہاتھ ڈالنے کو ناپسند کرتا ہے۔ کفار و مشرکین کے میلے آج لگ رہے ہوں گے لیکن تمہارا امتحان ہوگا، 31 نائٹ آنے والی ہے، یہ آزمائش کی رات ہے، لوگوں کو دیکھا جائے گا کہ تم کون سی عیاشیوں میں جاؤ گے، تم اس رات کو کیا دنیا داروں کو دیکھ کر ان کے پیچھے بھاگ جاؤ گے۔ ایک بات یاد رکھو، شیروں کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا اسی کام پہ رہنا چاہیے، اور شیر اگر اپنا کام بھول جاتا ہے تو کتے اس کے اوپر لگ جاتے ہیں۔ تمہارا کام کتوں کی طرح بھونکنا نہیں ہے، تمہارا کام شیروں کی طرح دہاڑنا ہے۔ میرے عزیز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شیر جو گٹر اور نالی کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، اعلیٰ اخلاق و کردار کے لیے پیدا کیے۔ تم امت محمدیہ خیر امت ہو، شراب پینے کے لیے نہیں، جوا کھیلنے کے لیے نہیں، تاش کے پتوں پر مال اڑانے کے لیے نہیں، غلط نگاہوں کو پھیلانے کے لیے نہیں، آوارہ گردی کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، تمہاری نسبت رسول اللہ سے ہے۔ اتنی بات یاد رکھو، اللہ نے مجھے خیر امت کہا ہے، میری آنکھیں اٹھ رہی ہیں تو فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، رب تعالیٰ دیکھ رہا ہے، میرے چلنے پھرنے کو رب تبارک و تعالیٰ اس کے علم سے کوئی ایک ادا بھی میری بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی وقار، تمہارے اس آنے والے نئے سال کی کیسے آپ اوپننگ کرتے ہو، کیسے اس کی ابتدا کرتے ہو، یہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ گناہوں کی لذت کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک نیا سال شروع کر رہے ہو، یا پھر رب تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل اور مصطفیٰ کریم کے قدموں میں درود بھیج کر اپنے نئے سال کی ابتدا کرتے ہو۔ میں تو یہ اعلان کرتا ہوں، اگر میرا یہ میسج سب تک پہنچ جائے کہ ہم نے بہت ساری عیدیں منائی ہیں، بہت ساری محفلیں منائی ہیں، ہم عید میلاد النبی کے نام پر جلسے جلوس سب کرتے ہیں، ہم 11ویں کے نام پر غوث پاک کے جلسے سجاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے نام پر، غریب نواز کے نام پر جلسے کرتے ہیں، لیکن دنیا ایک عید مناتی ہے ہیپی نیو ایئر کی، 31 نائٹ کی۔ میرے عزیزوں، ہم نوجوانوں سے کہتے ہیں اس عید کو دنیا کی عید ہے، اس کو بدل کر کے ہم ناموس رسالت کے لیے وقف کیوں نہ کرتے ہیں؟ ہم بھی اپنی مسجدوں میں رات کو آ جائیں، ساری مسجدیں یہ سال کے اختتام کے وقت کھل جائیں عشاء کے بعد، اور ہر مسجد اس بات کا خیال کرے کہ ہمارا وہ نوجوان آج کہیں عیاشی پر نہ جائے، اپنے سال کی اختتام اور ابتدا ہو رہی ہو، یہ ہم کو پتہ نہیں، ابھی تو ہم بیٹھے ہیں، اگلے سال تک ہم رہیں گے کہ نہیں رہیں معلوم نہیں، یہ تو دسمبر کا لاسٹ چل رہا ہے، لیکن یہ ہمیں پتہ نہیں 1 جنوری دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے، ہم میں سے کسی کو علم نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ نے دے دیا آپ کو اس سال کا آخری، توبہ کرنا چاہیے۔ اے رب ذوالجلال، یہ پورا سال میرا جو بدکاریاں ہوئی ہیں، مجھ سے جو خرابیاں ہوئی ہیں، مجھ سے جو گناہ ہوئے ہیں، معاف کر دے۔
تو ایک نیا سال میری زندگی میں کھول رہا ہے، مولا پچھلے سال جو مجھ سے گناہ ہوئے اس سال وہ گناہ نہ ہو، میں تیرے دربار میں پناہ مانگتا ہوں، تیرے دربار کی پناہ مانگتا ہوں ان تمام شیاطین کے شر و فساد سے جنہوں نے مجھے بدکار بنانے کی کوششیں کی ہیں۔ اگر اس رات تمہاری دعا قبول ہو گئی تو انشاءاللہ 2024 ہمارا ہے۔ لوگ آج بہت ساری بھوشمانیاں کر رہے ہیں 2024 ان کا ہے ان کا ہے، میں کہتا ہوں غلامان مصطفیٰ کا ہے۔ ہاں، سال کی ابتدا اگر حضور پاک کے نام سے کرو، درودوں کی خیرات اور درودوں کی ڈالیاں نچھاور کرو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور اللہ سے مدد مانگو کہ مولا اس سال کی ابتدا ہم تیرے نام سے شروع کر رہے ہیں، انشاءاللہ یقین ہے میرے عزیزوں جو دروازے بند ہیں وہ کھلیں گے ضرور، اور جو آفتیں آئی ہیں وہ ٹلیں گی ضرور۔ بس بات صرف اتنی ہے، قرآن بھی کہتا ہے، جس کی ترجمانی اقبال کرتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اے لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نوجوانوں سے گزارش ہے، آج آپ یہاں پر تو پتہ نہیں ہے کمیٹی والے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، لیکن 31 نائٹ جو آئے گی میری گزارش ہے کہ آپ مسجد کو کھلی رکھیں، اس رات یہاں ذکر کی محفل سجائی جائے، کریں گے انشاءاللہ۔ جو جہاں ہے وہ اپنی مسجدوں میں اس بات کا عہد کرے کہ آج ہم ذکر کریں گے، توبہ اور استغفار کریں اور حضور پر درود پاک کی محفل سجائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس عزم کو قبول فرمائے۔ مولا کریم ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں کامیابی ڈھونڈنے کی توفیق دے۔ مولا کریم بس اتنی دعا ہے کہ ہماری زندگی جب تک رہے تیرے نبی کے وفاداروں میں شمار فرما، اور بارگاہ مصطفیٰ میں یہ عریضہ ہے یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، گندے نکمے کمی مہنگے ہیں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں ضرور، بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود، تم ہو عفو و غفور، تم ہو عفو و غفور، بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ دل بے چین ہے بے قرار ہے، گناہ جب زیادہ ہوتے ہیں تو دلوں میں گھبراہٹ زیادہ ہوتی ہے، اور ان دلوں کی گھبراہٹ کا علاج ڈاکٹروں کی گولیوں اور انجیکشن سے نہیں ہے، ان دلوں کا قرار صرف اتنا ہے یا رسول اللہ دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔